إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، توصیفات، تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائق زیبا ہے، لائق ستائش ہے. اور رب العالمین و احکم الحاکمین جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا مدبر اور اکیلا مربی ہے، اور عبادات کی جمیع انواع، سب کی سب اقسام محض اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے مختص ہے. بے شمار انگنت لاتعداد بے حساب درود و سلام و امام الانبیاء اکرم الخلائق سید المرسلین نبینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جو ہمیں ایک عظیم مرتبہ اعلیٰ عرفہ ازکیٰ اور اطہر دین فراہم فرما گئے. قرآن حکیم میں سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور صحیح معنی ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بہت ہی عظیم الشان اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کو اختیار کرنے کی بنا پر اللہ رب العالمین انسان کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمارا جو جسم بنایا ہے، اس جسم کی فلاح کے لیے، توانائی کے لیے انسان غذا استعمال کرتا ہے، اور اگر وہ غذا استعمال نہیں کرے گا تو اس کا جسم بالکل بیکار ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا. بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو انسان کے اندر، انسان کے بدن میں جو روح ڈالی ہے، اگر ہم اس روح کو غذا نہیں دیں گے تو وہ روح بھی انتہائی لاغر و بیکار ہو جائے. جسم کی غذا وہی ہے جو ہم نوش فرماتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو روح کی غذا رکھی ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اللہ رب العالمین کا ذکر ہے،
اللہ رب العالمین کی تسبیحات، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تکبیرات، اللہ کی تحمیدات، قرآن کریم کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، اخلاق حسنہ، یہ ساری کی ساری روحانی غذا ہے۔ اگر ہم اس کو اختیار کرتے رہیں گے تو ہماری روح کامیاب رہے گی، فلاح پاتی رہے گی۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہمارا جسم مردہ تصور ٹھہرائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم۔ صحابہ سے مخاطب ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ لوگوں، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دے دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہے؟ وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُمْ، جو تمہارے پروردگار کے نزدیک انتہائی پاکیزہ ہے اور جو تمہارے درجات کی بلندی کا باعث بنے۔ اور فرمایا کہ جو اس سے بھی بہتر کہ تم سونا اور چاندی خرچ کرو، اور اس سے بھی بہتر کہ تم دشمنوں کے اندر گھس جاؤ اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، اس سے بھی بہتر عمل نہ بتا دو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر وہ کون سا عمل؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ و اللہ رب العالمین کا ذکر، وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات دینے والا سب سے بڑا عمل، فرمایا کہ وہ ذکر اللہ و اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ اذکرونی، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اور پھر سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائی ہے، اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان اوصاف کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے بشارت اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی ہے وہ بھی بیان فرما دی کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اللہ رب العالمین نے بشارت دے دی کہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ تھے. وہاں پر ایک پہاڑ کو دیکھا، وجدان نامی، جمدان نامی پہاڑ. وہاں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحابے بھی گزر رہے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیروا ھذا جمدانا، لوگوں چلتے رہو، یہ جمدان ہے. اور پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سبق المفردون، کہ سبقت لے گئے، کامیاب ہو گئے مفردون. صحابہ رضوان اللہ اجمعین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یذکرون اللہ، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. یذکرون اللہ کثیرا، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. اور روایت کے اندر یہ الفاظ ہے وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ مفردون وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا، وہ مرد جو اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے ہیں، اور وہ مرد، وہ عورتیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والیاں ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفردون کہا. مفردون سبقت لے جانے والے، فلاح پانے والے. اللہ کے پیغمبر نے ایسی جماعت کو، ایسے مردوں کی جماعت کو، ایسی عورتوں کی جماعت کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مفردون کہا. یہ بہت بڑا امتیاز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاصل ہوا ہے. کن لوگوں کو جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی فرمایا، سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، فرمایا کہ لعلکم تفلحون، یہی لوگ فلاح پانے. اللہ کے نزدیک بھی وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ اللہ رب العالمین کا ذکر انسان چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو یاد کرتا ہے. اور بالخصوص جب انسان پریشان نہیں ہوتا، آسودہ حال ہوتا ہے، خوشیوں کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین انسان کے غموں کے اندر، تکالیف کے اندر اللہ رب العالمین بندوں کو یاد رکھتا ہے. بڑے بڑے عذابات سے اللہ رب العالمین اللہ کے ذکر کرنے والوں کو نجات دے دیتا ہے. انسان کے غموں کے اندر، آلام کے اندر ہو، انسان بڑی بڑی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو، تو اللہ رب العالمین اپنے ذکر کی بدولت اللہ رب العالمین اس کو نجات دے دیتا ہے. آپ غور کیجئے، جناب یونس علیہ السلام
پر کتنی عظیم و شان آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش آئی تھی، کتنی بڑی تکلیف تھی، کتنا بڑا غم کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے۔ یعنی یہ بات بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ اب بچنے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اس آلام پر، اس تکلیف پر، اس پریشانی پر اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ رب العالمین پاک ہے، اللہ رب العالمین ہر قسم کی عیب سے، ہر قسم کی نقص سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تو پاک، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یہ یونس علیہ السلام اگر یہ فرمایا کہ اگر یہ اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان نہ کرتے، اللہ رب العالمین کی تسبیحات ذکر نہ کرتے، تو فرمایا کہ قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نجات ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کو آلام کے حوالے پر، تکلیف پر اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے، تو اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تکلیف اور آلام میں تو سبھی اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب انسان خوش باش ہوتا ہے، تندرست و توانا ہوتا ہے، جب انسان بے غم ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کو پکارو تو اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اللہ رب العالمین کا تذکرہ کر رہا تھا، اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہا تھا کہ یا بدیع السماوات، یا حی یا قیوم انی اسألک، اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہا کہ اے آسمانوں کو اثر نو، بغیر کسی سانپ کا سانچے کے ڈھالے بغیر پیدا کرنے والے، بنانے والے، اے ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والے، اے کائنات کو قائم رکھنے والے، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اللہ رب العالمین کو ان ناموں کے واسطے سے پکارا جائے تو اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین دعا رد نہیں کرتا۔
تو اللہ رب العالمین کو انسان پکارے، اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین انسان کو کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین انسان کو فلاح عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن وہی ذکر جس کا شریعت کے اندر، جو شریعت کے اندر موجود ہے، جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، ایسا ذکر جو صوفیہ حضرات کرتے ہیں، جو اہل تصوف کرتے ہیں، ایسا ذکر شریعت نے ایسے ذکر کی اجازت ہے۔ تصوف کے سلسلے ہیں، بالخصوص وہ سلسلے جو پاک و ہند کے اندر مشہور ہے، وہ چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، یہ وہ سلسلے ہیں جو پاک و ہند کے اندر مشہور ہے۔ اور ان لوگوں کے عقائد و نظریات کیا ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ 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 کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس اعتبار سے مناقب حال تیار کر رکھے، مختلف جگہیں تیار کر رکھی ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ اتنا بدترین عقیدہ، اتنا ناپاک عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ خالق اور مخلوق کے اندر کوئی امتیاز نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو خالق ہے وہی مخلوق ہے، جو رب ہے وہی عبد ہے، جو عبد ہے وہی رب ہے، جو راکب ہے وہی مرکوب ہے، جو ساجد ہے وہی مسجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان فرق نہیں کرنے والے، امتیاز نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العالمین نے خالق اور مخلوق کے درمیان اللہ رب العالمین نے امتیاز پیدا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بڑائی تو یوں بیان فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور تم کہتے ہو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اللہ رب العالمین جو سمیع ہے، اللہ رب العالمین جو بصیر ہے، اللہ رب العالمین جو سننے والا اور جاننے والا ہے، ایسی صفات مخلوق کے اندر ہے۔ اللہ کا سمیع ہونا ایسے ہی جیسے کہ اس کو لائق ہے، اللہ رب العالمین کا بصیر ہونا ایسے ہی جیسے کہ اس کو لائق ہے۔ اللہ رب العالمین مخلوق کی تشبیہات سے پاک اور بالا تر اور بلند تر ہے۔ اللہ رب العالمین بڑائی والا ہے، اللہ رب العالمین کبریائی والا۔ اللہ رب العالمین نے تو اپنی مخلوقات کے اندر بھی امتیازات پیدا کر دیے۔ فرمائے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کی تکریم کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو تکریم دی، اللہ رب العالمین نے اس کو عزت دی۔ جتنی بھی مخلوقات ہے ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو بہترین مخلوق قرار دیا ہے، بہترین مخلوق قرار دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ انبیاء کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تقسیم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو جماعت، جو اللہ رب العالمین نے خلفائے راشدین کو جو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی، وہ اللہ رب العالمین نے عشر مبشرہ کر۔ جو فضیلت ابو بکر کو حاصل ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں، جو عمر رضی اللہ عنہ کو فضیلت حاصل ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں،
جو عثمان رضی اللہ عنہ کو فضیلت حاصل ہے وہ جناب علی رضی اللہ عنہ کو حاصل نہیں، جو ان خلفائے راشدین کو فضیلت حاصل ہے وہ عشر مبشرہ کو حاصل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا امتیاز ہے، اور آپ کا یہ عقیدہ اور آپ کا یہ نظریہ ہے کہ خالق وہی ہے جو مخلوق ہے، جو مخلوق وہی ہے جو خالق ہے، رب وہی ہے جو عبد ہے، عبد وہی ہے جو رب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کے عقائد و نظریات کے حاملین جب اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی پھٹکار کا منتظر نہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ایسے کیجئے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کو ایک جانتے ہو، اللہ رب العالمین کو خالق مانتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو مالک جانتے ہوئے جبھی کامیابی ہے، اور جبھی اللہ رب العالمین انسان کو سرفراز فرمائے گا۔ آپ دیکھیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے صبح و شام 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العالمین پر واجب ہوتا ہے کہ کل قیامت کے روز اس بندے کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو یہ ذکر کرتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر اپنی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایسے اذکار کیجئے، ایسا ذکر کیجئے جو اللہ رب العالمین کی بڑائی کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کی حمد اور تسبیح کے مطابق ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔